128 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، آپ اس دن کو یاد رکھیے جس دن ہم سارے جنات و انسان کو جمع کریں گے، ابتدا سے لے کے انتہا تک، صرف ایک زمانے کے انسان نہیں یا صرف ایک زمانے کے جنات نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود ہوں گے اور دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان بھی وہاں موجود ہوگا۔ یحشرہم جمیعا، ہم سب کو جمع کریں گے۔ پھر ہم فرمائیں گے یا معشر الجن، اے جنات کی مخلوق، اے گروہ جن، قد استکثرتم من الانس، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدد کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے انسانوں سے زیادہ بنایا تھا۔ جنات کی تعداد بہت زیادہ ہے، قوت کے اعتبار سے جنات بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے لاہور جاتے جاتے دیر لگے گی، جنات 1 منٹ میں پہنچ جائیں گے، 1 لمحہ میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ ان سے فرمائیں گے وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، تمہارے کچھ لوگ انسانوں میں تمہارے مددگار تھے، تم ان کی مددگار تھے، یعنی برائی میں تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی، اچھائی میں بھی کی ہے، برائی میں بھی کی ہے۔ بہت سے جنات انسانوں کے معاون و مددگار بنے اور بہت سے انسان جو ہیں وہ جنات کے معاون و مددگار بنے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض، لیکن وہاں یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم آپس میں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور آج ہم اپنی مدت کو پورا کر چکے، آج ہماری مدت کو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد برائی میں کرتے رہے ہو، ایک دوسرے کو طاقت دیتے رہے ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہو، اور برائی میں ایک دوسرے کو کندھا فراہم کیا ہے۔ آج تمہاری مدت پوری ہو گئی ہے، دنیا کی زندگی گزار آئے ہو، میرے سامنے حاضر ہو گئے ہو۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا، آج تم سب نے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ وہاں رہو گے، اور آج جہنم سے وہی بچے گا جس پر ہمارا فضل ہوگا۔ اس لیے اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ برائی کا ساتھ دینے والا، برے آدمی کا ساتھ دینے والا بھی اپنے اس تعاون کا حساب اللہ کے یہاں دے گا۔ جس نے برائی میں دوسرے کی مدد کی، اشارے سے، کنائے سے، تجربہ سے، علم سے یا عملی مدد فراہم کی، تو کل قیامت میں اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جس نے اچھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا ارشاد ہے، فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی نشاندہی کرنے والے کو بھی وہی اجر ملے گا جو اصل نیکی کرنے والے کو ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ایک آدمی نے ایک برا کام کیا ہے، دوسرے نے اس کو یہ راہ دکھائی ہے، دونوں برابر کیوں ہیں؟ ایک آدمی نے اچھا کام کیا ہے، دوسرے نے اس کو اچھائی کی راہ دکھائی ہے، دونوں کا اجر برابر ہے۔ بظاہر ایسا کیوں؟
عقل کہتی ہے ایک نے تو فعل انجام دیا، دوسرے نے تو صرف رہنمائی کی ہے، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ اصل میں یہ جو برائی میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اس سے ان کے قلبی رجحان کا پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ اور جس آدمی نے دوسرے کی نیکی کی نشاندہی کی ہے، اس کے دل کے رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ جس آدمی نے برا کام تو نہیں کیا لیکن کسی دوسرے کو برائی کی راہ دکھائی ہے، اس کے اس عمل سے پتہ چل گیا کہ اس کے دل کے اندر بھی گندگی ہے اور اس گناہ کا جذبہ ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس نے دوسرے کو اچھی راہ دکھائی ہے، دوسرے کو نصیحت کی ہے، اس کو نماز سکھائی ہے، اس کو قرآن سکھایا ہے، اس کو اچھائی کی طرف لگایا ہے۔ اب لگانے کے بعد یہ بندہ ساری زندگی جتنی اچھائیاں کر رہا ہے، اس نشاندہی کرنے والے کو بھی اجر ملا۔ کیوں؟ اس سے اس کی دل کی پاکیزگی کا پتہ چلا، اس سے اس کی دل کی پاکیزگی کا پتہ چلا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر صبح تمہارے اوپر لازم ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ کرو۔ ہم سب پر بھائی کیا لازم ہے؟ ہم کرتے ہیں؟ ہم تو نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے حبیب ہم میں سے کون 360 جوڑوں کا صدقہ ہر روز کرے؟ ہم تو اتنا صدقہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بول دینا بھی صدقہ ہے، خیر کی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے، سچ بولنا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کا اٹھا دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس لیے اچھی بات کہنا، اچھا بول کہنا، کسی کو نصیحت کرنا، کسی کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ بھی بہترین صدقہ ہے، یہ بھی بھائی کیا ہے؟ بہترین صدقہ ہے۔ اس لیے فرمایا، ان ربک حکیم علیم وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم دوست بنا دیتے ہیں ظالموں میں آپس میں ایک دوسرے کو۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں جو کرپٹ لوگ ہیں، جو جس لین کے ہیں، ان کے آپس میں روابط ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کیا ہوتے ہیں جی؟ روابط ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ میلان ہے، طبی رجحان ہے، اسی پر فیصلہ ہونا ہے کہ اس کا طبی رجحان کیا ہے۔ میں نے آپ کو وہ حدیث بڑی مرتبہ سنائی ہے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، میں الحمدللہ کبھی اس حدیث کو نہیں بھولتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک برا کام مغرب میں ہوگا۔ بھائی کہاں ہوگا؟ دنیا کے آخری کنارے میں۔ ایک بندہ مشرق میں بیٹھا ہوگا، ان کے درمیان بڑی مسافت ہو رہی، ہزاروں میل، ایک زمین کے اس کنارے پر بیٹھا ہے، ایک اس کنارے پر بیٹھا ہے۔ گناہ کیا ہے مغرب میں رہنے والے نے، لیکن جو بندہ مشرق میں بیٹھا ہے، اس نے مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں گناہ کرنے والے کو اچھا سمجھا، اس کے گناہ کو دیکھ کر کیا ہوا؟ خوش ہوا، اس کی تائید کی، دل سے اچھا جانا۔ کل قیامت والے دن اس مشرقی کا حشر بھائی کس کے ساتھ ہوگا؟ مغربی کے ساتھ ہوگا، چونکہ دونوں کا رجحان اور میلان ایک ہے۔ اور اس سے الٹ ایک بندہ مشرق میں ہوگا، وہ کوئی اچھا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا، اور دوسرا بندہ مغرب میں بیٹھا ہوگا، وہ زمین کے اس کنارے پر۔ آج کل جدید دور ہے، آج کل جدید دور، آپ تو اس کو سمجھنا، شاید اللہ کے نبی کی اس حدیث میں جدیدیت کی طرف بھی اشارہ ہو۔ آج ایک عمل زمین کے ایک کنارے پر ہوتا ہے، اسی وقت دوسرے کنارے والے بیٹھ کے اس عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مشرق میں رہنے والے نے اچھا کام کیا، مغرب میں رہنے والے نے اس کو دیکھ کر کیا سمجھا؟ اچھا سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن ان دونوں کا حشر بھی ایک ہوگا، چونکہ اس سے دل کا میلان اور رجحان واضح ہوتا ہے، اور کل قیامت والے دن اسی پر فیصلے ہونے ہیں۔ کل قیامت والے دن بھائی اسی پر کیا ہونے ہیں؟ فیصلے ہونے ہیں۔ تو عربی کا مقولہ ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔
بچہ کسی مجلس میں ہو، اگر ہم عمر بچہ آئے تو ان میں ایسا انس ہوتا ہے، وہ مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کی طرف لپکتے ہیں، چونکہ دونوں کا مزاج ہے، دونوں کا۔ اس لیے مومن کا مزاج یہ ہے، وہ جہاں نیکی دیکھے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے، اس کو رغبت ہوتی ہے، اس کو بھائی کیا ہوتی ہے؟ رغبت ہوتی ہے۔ آگے قرآن کریم نے اسی کا دوسرا حصہ بیان فرمایا، یا معشر الجن والانس، کل قیامت والے دن ہم سارے جنات و انسان کے گروہوں کو جمع کریں، ان سے پوچھیں گے الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس، تمہارے اندر سے رسول نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میرے احکام بیان کرتے، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے۔ کیا تمہیں میرے نمائندوں نے، میرے نبیوں نے یہ نہیں بتایا جناب ایک دن میرا تمہارا آمنا سامنا ہونا ہے؟ وہاں سارے کیا کہیں گے؟ قالوا شہیدنا علی انفسنا، اے اللہ آج ہم خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ بھائی قرآن کے جملے پر غور کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ انسانوں سے، جنات سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے، انہیں تم تک میرے احکام نہیں پہنچائے؟ آگے سے لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ شہیدنا علی انفسنا، اللہ ہم خود اپنے خلاف گواہ ہیں، آئے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھایا تھا۔ میں بھائی اس صورت میں یہ بات کئی مرتبہ گزر چکی ہے، وہاں سارے جنات و انسان اعتراف کر رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس صورت میں اتنے اعترافات گزر چکے مجرموں کے، لیکن اس اعتراف نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا۔ میں اس صورت میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہر انسان، ہر جن وہاں ہر کچھ مانے گا، لیکن وہاں کا ماننا اس کو فائدہ، بلکہ وہاں کا ماننا کیا، اسی دنیا میں جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں اس وقت کا ماننا بھی ماننا سمجھا نہیں جاتا۔ موت سے پہلے پہلے اللہ تعالی ہمارے ماننے کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے، ہمارے ماننے کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی نزاع کی کیفیت ہوگی ساری دنیا ہی مانے گی، ہر کوئی مان جائے گا، لیکن وہاں کا ماننا اللہ تعالیٰ ہرگز قبول ہے۔ یہ لوگ کہنے ہیں قالو، وہ کہیں گے شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے بھائی کیا ڈال دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ دنیا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس میں دھوکہ کیسے ہے؟ بھائی میری ایک بات ذرا سمجھنا، مجھے بہت اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ اولاد ہوئی، ایک بندہ اولاد کے مستقبل کو روشن کرنے میں ایسا جوتا، ایسا لگا، ان کو اللہ سے اللہ اسکول میں پڑھاؤں، ہر خواہش کو پورا کروں، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے منہ کا لقمہ ان کے منہ میں ڈالا، اپنے سیدھے ساڑھے کپڑے ٹھیک ہیں، ماشاءاللہ اولاد کا لباس اعلیٰ سے اعلیٰ، خود سائیکل پہ بھی چلا گیا، بیٹے کے پاس گاڑی اور موٹر سائیکل ہے، سب کچھ مہیا کیا۔ اب جناب بیٹے کی شادی ہو گئی، اس کی اپنی دنیا آباد ہو گئی، اب ابا جی کوئی اور یہ کوئی، اب یہ بڑھاپے میں حسرت افسوس کر رہا ہے، بڑھاپے میں کیا کر رہا ہے؟ افسوس کر رہا ہے، حسرت کر رہا ہے۔ اب وہ اولاد اس بڑے ماں باپ کو کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں، روٹی دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اگر یہ ڈھنگ کے کپڑے پہن لے تو وہ آگے سے کہتے ہیں ابا جی تو اسی ہونے نویں کپڑے کا کی کرنا ہے، اب آپ کو کیا ضرورت ہے ان نئے کپڑوں کی؟ چند دن پہلے میرے ایک دوست، یہ بات میں اس لیے سنا رہا ہوں وہ یہاں نہیں ہے، دور ہے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور اس نے اللہ کے بندے نے بہت کچھ کیا۔ گاڑی بیٹے کو لے کے دی، کہیں جانا تھا، ابا جی نے کہا پتر فلاں جگہ چلا، مینوں بھی لے کے جائے، ٹھیک ہے۔ اتنے میں بیٹے کے دوست آ گئے، بیٹے کے دوست آ گئے، بیٹے نے کہا ابا جی تسی ذرا چنچی تے آ جاؤ، میرے کو جاننا لے آ گئے نے۔
ماشاءاللہ آپ سارے بڑے حضرات ہیں، یہ ابا جی بھلا پائیں گے ساری زندگی اس کو؟ کیوں بھائی؟ اب وہ میں نے کہا کتنی، کہنے لگا جی یہ 2 مہینے پہلے کا واقعہ، لیکن 2 مہینے ہو گئے اس کا دکھ نہیں جا رہا تھا باپ کا، کہ جس اولاد کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اس کے یار دوست آ گئے، اس نے کیا کہا ابا جی آپ کس پہ چلے جاؤ؟ چنگچی پہ چلے جاؤ۔ انسان پھر روتا ہے، لیکن پھر اس رونے کا کوئی فائدہ بھائیو، حقیقت یہ ہے وغرتہم الحیات الدنیا، یہ دنیا میرے اور آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس میں وہی سیانے اور عقل مند کہلائے ہیں جو اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ گئے، اس دنیا کے دھوکے کو سمجھ گئے۔ ہم اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہیں، دینداری غلطی کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے صدقہ کرے گی، فلاں کرے گی۔ جناب جب تیرا اپنا مال تھا تو نے تو اپنے ہاتھ سے دیا نہیں، یہ دیں گے تیرے نام پر، یہ دیں گے تیرے نام پر۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ اللہ کے سامنے مانیں گے جی ہم کفر کر کے آئے ہیں، ہر چیز مانتے ہیں۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیچھے ان سے پوچھا جناب تمہارے پاس رسول آئے ہیں کہ نہیں؟ بھائی پیچھے آیت میں گزرا ہے نا، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس میرے رسول؟ اس آیت میں فرمایا، یہ اللہ نے اپنا اصول بیان کر دیا، جب بھی کوئی قوم غلط کام کر رہی ہو میں ان کو بغیر جھنجھوڑے بیدار کیے اپنے نمائندوں کے ذریعے ان پر ان کی غلطی کے واضح ہوئے بغیر ان کو ہلاک نہیں کرتا، ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ ایک بندہ غلط کر رہا ہے، ایسا نہیں اللہ نے اس کے دل میں کبھی بھی یہ نہ ڈالا ہو کہ تو غلط کر رہا، اللہ نے اچانک پکڑ لیا ہو۔ فرمایا اللہ فرما رہے ہیں یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میری سنت نہیں ہے۔ جو قوم غلط کرتی ہے ہم اپنے نمائندوں کے ذریعے، کہیں انبیاء براہ راست تشریف لائے اور کہیں انبیاء کے ماننے والے کسی نہ کسی طرح غلط کام کرنے والے کو اس کے ضمیر کے ذریعے، اس کے دل میں یہ بات پیدا کرنے کے ذریعے، کسی دوست کے ذریعے، کسی اللہ والے کے ذریعے، اللہ اس کے کان میں بار بار اذان ضرور دلواتے ہیں کہ تو غلط کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کہ ہم کبھی بھی اس کو یہ احساس دلائے بغیر کہ تو غلط کر رہا ہے پکڑ لیں، فرمایا ایسا نہیں، یہ ہمارے سنت نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، یہ ہم اس لیے پوچھیں گے أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ، تیرے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے، مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، کہ وہ کسی شہر کو تباہ کر دے، بِظُلْمٍ، ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور وہاں رہنے والے بالکل غافل ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے رب ایسا نہیں کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ، لوگوں کے لیے مختلف درجات ہیں ان کے عملوں کی وجہ سے، جو وہ عمل کریں گے اسی کے اعتبار سے ان کو درجات ملیں گے، جیسا عمل ویسا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو درجہ ملے گا۔ دیکھو بھائی ایک حدیث میں ہے کل قیامت والے دن ہر کسی کی بخشش اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگی، عملوں کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ کے حبیب آپ کی بخشش بھی اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگی؟ حضرت عائشہ یہ سمجھی اللہ کے نبی تو معصوم ہے، شاید اللہ کے نبی کی مغفرت عملوں کی وجہ سے ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میری مغفرت بھی اللہ کے فضل ہی کی وجہ سے ہوگی۔ اس حدیث سے بعض لوگ یہ اشکال فوراً کرتے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ پھر عمل کی ضرورت نہیں، پھر عمل کی جب بخشش جنت اللہ کے فضل سے ملنی ہے پھر عمل کا کیا فائدہ؟ لیکن وہ صرف ایک حدیث کو لیتے ہیں، اس طرح کی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لوگوں کو درجات ان کے عملوں کے اعتبار سے ملیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمل تھوڑا ہوگا درجات بہت زیادہ ہوں گے۔ بھائی عمل کیا ہوگا؟ تھوڑا ہوگا، درجات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اضافہ کر دیں گے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے عمل دیکھے بغیر اللہ اپنے فضل سے، مختلف حالات ہوں،
لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے مختلف معاملات ہوں گے، لیکن قرآن اس بات کو بار بار بیان کر چکا ہے، اللہ کا فضل انہی پر ہوگا، اللہ کا فضل انہی پر ہوگا جو عمل کرتے ہیں، جو بھائی کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ تمہارے عمل جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی وجہ سے مغفرت ہو، لیکن جیسے کیسے عمل ہوں گے اللہ ان کو قبول کر لے۔ بھائی یہ جو چھوٹی راتیں ہیں، اور پھر راتیں چھوٹی بھی ہوں، اوپر سے اس طرح کی ٹھنڈی بھی ہو جائیں جس طرح کی آج کل ہے، تو فجر پڑھنا آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھا یہی یاد نہیں رہتا، چونکہ طبیعت میں سستی ہوتی ہے، طبیعت میں کیا ہوتی ہے؟ سستی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے، اٹھا کے، کھینچ کے صف میں لا کے کھڑا کر دینا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی پر پورا اجر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرمائیں گے؟ اس نے فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، لوگوں کے لیے مختلف درجات ہوں گے، مما عملوا، ان کے عملوں کے اعتبار سے، وَرَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب غافل نہیں ہے لوگوں کے عملوں سے، وہ دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا